سیاست میں گالم گلوچ اور تشدد کا کلچر۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل جب لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود مسلم لیگ کے کارکنوں نے ان پر انڈے اور سیاہی پھینک دی۔ مجرم اس وقت قانون کے شکنجے میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ شہباز گل نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر پٹری سے بھی اترے۔ اس کی ان سے خیر توقع بھی تھی۔ کیا پاکستان کی سیاست دوبارہ سے 90 کی دہائی میں داخل ہو رہی ہے؟ کہ آج کی تاریخ میں پاکستان ایسی حملہ آورانہ سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے شہباز گل کے ساتھ ہونے والی سلوک کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے سینٹ الیکشن پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال پر جوتا پھینکا گیا اور وہ ان کے سر پر بھی لگا۔ پھر اسی دن اسی مقام پر نون لیگ کی خاتون رہنما مریم اورنگزیب کو بھی دھکے مارے گئے، جس پر شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک نے اس کارکن کا پیچھا بھی کیا۔ ناچیز نے تب بھی عرض کی تھی، اب بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں حملہ آورانہ سیاست بہت بھیانک نتائج لائے گی۔ یادداشت بخیر، نون لیگ کے رہنماؤں پر جب حملہ ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مذمت کی تھی، لیکن یہی شہباز گل تھے جنہوں نے اس واقعے کی مذمت تو کجا اس کی الٹا حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ کارکنوں کو جا کر حوصلہ دے کر آئے تھے اور ان کی یہ ٹویٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر حالیہ حملے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو کیا یہ حملہ رد عمل یا جوابی کارروائی نہیں لگتا؟ پھر سے عرض کر دیں کہ سیاستدانوں پر یہ حملے بہت غلط ہیں۔ ان کی صرف مذمت نہیں بلکہ جو یہ حملے کرتے ہیں ان سے اعلان لا تعلقی بھی ضروری ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آج اگر وہ 1 گز کی گالی دیتے ہیں تو کل ان کو 2 گز کی جوابی گالی بھی پڑے گی۔ اس کے بعد باہمی عزت اور احترام کا رشتہ تو ختم ہوگا ہی، دوسری جانب نفرت اور دشمنی بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ طاقت بڑی عجیب شے ہے، اس لیے اس کو نشہ بھی کہا جاتا ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں اتنی جلدی تو جانے والا نہیں ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیک جنبش قلم کرسیاں بھی بدل دی جاتی ہیں اور سرکار بھی بدل دی جاتی ہے۔ جب پرویز مشرف نے شدید عوامی، بین الاقوامی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے وردی اتاری تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان سے اب تشدد اور عدم برداشت کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا وقت یہ کہ عمران خان دوبارہ سے سیاسی افق پر نمودار نہ ہوئے۔ انہوں نے سیاست میں دوبارہ سے وے، تو اور بڑکوں کا رواج متعارف کروا دیا اور ہماری سیاست ایک مرتبہ پھر سے 90 کی دہائی کی جانب چلی گئی۔ اس کے بعد کی تاریخ سب کے سامنے ہے کہ لمحہ موجود کی سیاست میں محض الزام تراشی ہے، گندی اور اخلاقیات سے گری ہوئی زبان ہے۔ بدتمیز یہ ہے محض دوسرے کو گندا کرنا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو الزام لگاتا ہے بار ثبوت اس کی جانب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عوامی سطح پر نفرت اور حقارت پھیلتی ہے اور آج یہ حالات ہیں کہ عوام کی اکثریت اپنے مخالف سے پانی بھی پینا پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر آج بھی تحریک انصاف اس مسئلے کو سنجیدہ لیتی ہے، اس مسئلے پر فوری غور ہوتا ہے اور تیل کو چنگاری دکھانے کے بجائے اس سلگتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت سے معاملات بہتر ہونے کی توقع ہے اور وطن عزیز کی سیاست جس کھائی اور جس آگ کی جانب بڑھ رہی ہے وہاں رکاوٹ لگانا ممکن ہے۔ تحریک انصاف کو بھی اپنے کارکنوں کی ایسی حرکت سے اعلان لا تعلقی کرنا چاہیے اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے باقاعدہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ان کا کوئی رہنما، کوئی ممبر پارلیمنٹ، ان کا کوئی بھی پارٹی لیڈر دوسری پارٹی کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا اور جو ایسی بات کرے گا پارٹی اس کے خلاف شدید ڈسپلنری ایکشن لے گی۔ موجودہ حکومت کے سیاستدانوں کو اس نقطے پر بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ امپورٹڈ سیاستدان تو وقت کے بعد اپنا سوٹ کیس اٹھا کر پہلی دستیاب فلائٹ سے نکل جائیں گے۔ یاد کیجئے کہ شوکت عزیز اینڈ کمپنی آج کہاں ہے۔ اس جواب کے بعد یہ بھی سوچئے کہ یہ کیا کریں گے۔ کیا ان حالات میں وہ اپنے حلقے میں ووٹ لینے جا سکتے ہیں؟ طاقت کے ستون بھی طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ایک چھت کمزور ہوتی ہے، طاقت کے ستون کسی دوسری چھت کے نیچے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خدا را اس معاشرے کو تشدد کی جانب نہ لے کر جائے۔ ماضی کے سیاسی استحکام میں صرف یہ سب نہیں بلکہ اسلحہ اور لاشیں بھی تھیں اور مجھے یہ معاشرہ وہیں دوبارہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری خدا سے دعا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں، کیونکہ ہم معاشی طور پر کمزور اور پسے ہوئے لوگ بدامنی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان امپورٹڈ سیاستدانوں کی باتوں میں آنے کے بجائے گراؤنڈ ریئلٹی پر غور کیجیے۔ لہٰذا جیسے نواز شریف پر جوتا اچھالنے کی مذمت کی گئی، جیسے جاوید لطیف پر تشدد کی مذمت کی گئی، جیسے احسان اقبال کو گولی لگنے اور پھر جوتا لگنے کی مذمت کی گئی، جیسے خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنے کی مذمت کی گئی، جیسے مریم اورنگزیب کو دھکا لگنے کی مذمت کی گئی، بالکل ویسے ہی شہباز گل کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بھی بھرپور الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ پاکستان کی سیاست ویسے بھی سیاست ہے، لیکن اس کے باوجود اس سسٹم میں اخلاق، تہذیب اور شائستگی ہونی چاہیے۔ ہم نفرت، انتقام کی سیاست کو افورڈ نہیں کر سکتے۔